الاسلام اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ پیارے قارئین کرام، آج یہ تحریر لکھتے ہوئے اتنا رونا آ رہا تھا۔ یہ اتنی دردناک آج تحریر ہے کہ اگر آپ کسی بیٹی کی ماں ہیں، یا کسی بیٹے کے باپ ہیں، یا کسی بہن کے بھائی ہیں، تو آپ کی روح تک کانپ جائے گی اس کہانی کو پڑھتے اور سنتے ہوئے۔ آپ یقین جانیں، میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آئیے اینڈ تک پڑھتے ہیں۔ جھلستے ہوئے بدن سے آخری سسکاری نکلی اور روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ پانی کے شور میں آواز بھی دب چکی تھی۔ رافعہ، دیکھنا ذرا یہ سوٹ مجھ پر کیسا لگے گا؟ ارے واہ، یہ تو تم پر خوب جچے گا۔ رافعہ، جو نہانے کے بعد اپنے بال دھوپ میں سے سکھا رہی تھی، نہایت دلچسپی سے بولی، لاؤ مجھے بھی دکھاؤ۔ رابعہ آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی اور سوٹ اس کے سامنے پھیلا دیا۔ واقعی بہت خوبصورت سوٹ ہے اور سلائی بھی بہت عمدہ ہے۔ آج تم یہی پہن لو، بہت پیاری لگو گی۔ وہ تو ہے، کیونکہ آپ کی بہن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین جو بنایا ہے۔ رابعہ اترائی۔ اچھا اچھا، چلو اب اٹھو اور جلدی سے نہا کر دھوپ میں بیٹھو، ورنہ دھوپ چلی جائے گی۔ رافعہ نے اسے مالٹوں پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے دیکھا تو بڑی بہن ہونے کا فرض ادا کرنا نہ بھولی۔ رافعہ اور رابعہ ہمایوں صاحب کی دو بیٹیاں تھیں۔ ان کا کوئی بھائی نہیں تھا، دو بہنیں ہی تھیں یہ۔ رافعہ 12 سال کی جبکہ رابعہ 11 سال کی تھی۔ دونوں بہنیں ہی معصومیت، خوبصورتی اور ذہانت میں اپنی مثال تھیں، مگر رابعہ تو قدرت کا انمول تحفہ تھی۔ نصابی، غیر نصابی سرگرمیوں میں یا بڑوں کا ادب، وہ ہر جگہ ہی سب سے آگے نظر آتی تھی۔ ان کی والدہ ماجدہ ہیرا بیگم ایک گھریلو خاتون تھیں، جبکہ والد صاحب کا کپڑوں کا کاروبار تھا۔ دین کا دخل زندگی میں صرف نماز اور روزے کی حد تک ہی تھا۔ زندگی یوں ہی اپنی رنگینیوں کے ساتھ رواں دواں تھی کہ اچانک وہ ہو گیا جس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ کبھی تصور میں بھی ان ماں باپ نے یا اس بہن نے نہ سوچا ہوگا۔ دونوں بہنیں جمعہ کے دن معمول کے مطابق نہانے کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ رافعہ نہا چکی تھی جبکہ رابعہ اپنے کپڑے تیار کر رہی تھی۔ اچھا رافعہ، میرے آنے تک مالٹے چھیل دینا، میں آ کر جوس بنا کر پیوں گی۔ تم جاؤ تو صحیح، پھر ابھی آ جانا۔ رافعہ تنک کر بولی، کیوں جانتی تھی کہ اس کی واپسی آدھے گھنٹے سے پہلے نہیں ہونے والی۔ وہ نہانے میں بہت دیر لگاتی ہوتی تھی۔ امی، رابعہ کو غسل خانے میں گئے گھنٹہ ہو گیا ہے، ابھی تک وہ باہر نہیں آئی۔ رافعہ بڑی بہن تھی، اس کو تشویش ہوئی۔ اس نے باورچی خانے میں مصروف اپنی امی کو مخاطب کیا، یا اللہ، پہلے تو کبھی اس سے اتنی دیر نہیں لگائی۔ والدہ تھیں، وہ پریشان ہو گئی، دلوں میں لاکھ وسوسے آئے ہوں گے۔ امی، میں نے تو دروازہ بھی بجایا لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہی۔ رافعہ روحان سی ہو گئی، یا اللہ، میری بچی کی حفاظت فرما۔ کسی انہونی کے خیال سے ان کا دل لرز اٹھا۔ ماں تھی نا، بیٹی کا خیال آیا کہ کہیں اس کے ساتھ کچھ ہو تو نہیں گیا۔ رابعہ، رابعہ، میری بچی، دروازہ کھولو بیٹا۔ وہ بھاگتے ہوئے آئی تھی اور اب دروازہ پیٹ رہی تھی۔ رابعہ، کوئی جواب تو دو میری بچی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ اندر سے پانی گرنے کی آواز آنے کے علاوہ اور کوئی دوسری آواز نہیں آ رہی تھی، نہ ہی رابعہ اپنی والدہ کی کسی بات کا جواب دے رہی تھی۔ رافعہ بھی اپنی ماں کے ساتھ زور زور سے رابعہ کو پکارنے لگی اور دروازہ پیٹنے لگی۔ اب امی زور زور سے رابعہ کو پکارتے ہوئے دروازہ دھڑا دھڑ پیٹنے لگی۔ رافعہ زور سے اور رونے لگی۔ اسی وقت باہر گیٹ پر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ ابو آ گئے تھے۔ رافعہ بھاگ کر اپنے ابو کو اس طرف بلا لائی۔ صورتحال دیکھ کر ان کے حواس بھی گم ہونے لگے۔ اپنے چھوٹے بھائی کی مدد سے
دروازہ توڑ کر جب انہوں نے اندر جھانکا تو اوستان خطا ہو گئے۔ فوراً ایمبولینس میں ڈال کر اسے ہسپتال لے جایا گیا، اسٹریچر پر ڈال دیا گیا تو اس کی حالت دیکھ کر نرس خود ڈاکٹر کو بلا لائی۔ ڈاکٹر صاحب پلیز میری بچی کو دیکھیں، پلیز ڈاکٹر صاحب اسے بچا لیں۔ انہوں نے آتے ہی ڈاکٹر صاحب کے پاؤں پکڑ لیے۔ باپ تھے نا، زندگی تو اپنی بچی کی بہت پیاری تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے جگر ہی پارا پارا ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب بولے بھائی آپ ہٹیں، مجھے چیک تو کرنے دیں، دیکھ لینا۔ ادھر سے انہوں نے تیزی سے انہیں پیچھے ہٹایا اور آگے بڑھ کر رابعہ کی نبض چیک کرنے لگے۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے نا کیا ہوا میری بیٹی کو؟ ڈاکٹر کے چہرے پر مایوسی دیکھ کر وہ چلا اٹھے۔ مجھے بہت افسوس ہے جناب، بچی آدھا گھنٹہ پہلے وفات پا چکی ہے۔ آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی اور ہمایوں صاحب کو کائنات کی ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ معصوم رابعہ کی لاش جب گھر پہنچی تو گھر میں کیا پوری گلی میں کہرام مچ گیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ نہانے کے بعد کپڑے پہنتے ہوئے جب اس نے بایاں بازو پہننا چاہا تو پاؤں پھسل گیا۔ گرتے گرتے جب اس نے نل کو پکڑنا چاہا ہوگا تو گرم پانی کا نل ہاتھ میں آ گیا اور وہ کھل گیا۔ ایک تو مضبوطی سے نل بھی نہ پکڑا گیا تھا اور دوسرا اوپر سے گرم گھولتا ہوا پانی۔ وہ بے سود سی نیچے جا گری۔ اس نے مدد کے لیے رافعہ اور امی کو بار بار پکارا، مگر پانی کے شور میں اس کی مدھم اور کمزور آواز کون سنتا۔ یوں نازک بدن کچھ دیر تک گھولتے پانی کی اذیت سہتا رہا۔ بالآخر موت کو اس معصوم پر ترس آ ہی گیا اور اس کی بے قراری کو پرسکون مل ہی گیا۔ امی رابعہ میرا ساتھ کیوں چھوڑ گئی؟ اب میں کس کے ساتھ کھیلوں گی؟ رافعہ اسے اسے دیکھتے ہوئے اپنی والدہ کو کہا تو ان کے کانوں میں کچھ عرصہ پہلے سنے ہوئے درس قرآن کے الفاظ گونج اٹھے۔ صبح شام کی مسنون دعائیں موذی چیزوں اور اچانک حادثات سے بچنے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ آج انہیں ان اعمال کی ضرورت اور اہمیت کا اندازہ بخوبی ہو چکا تھا۔ ایک ماں ہونے کے ناطے وہ جان سکتی تھی کہ ان کا زخم کتنا بڑا ہے۔ تو قارئین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ تحریر پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور آگے دوستوں میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔